الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگ اور دینی بھائیوں جب سے دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اس کائنات کے نظام کو اللہ نے چلایا برقرار رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی زمین پر چلنے والی سمندر میں تیرنے والی ہواؤں میں اڑنے والی بے شمار مخلوقات لیکن ان بے شمار مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو مکلف بنایا انسان اور جنات کے ساتھ اللہ نے وعدے فرمائے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور پھر آخرت کی زندگی وہاں کی نعمتیں وہاں کی راحتیں ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اپنی دنیا میں ایسے اعمال کرو کچھ نیکیاں کر لو کہ آخرت بن جائے اپنی قبر میں آرام چاہتے ہو تو دنیا کی زندگی میں محنتیں کر لو اللہ تعالیٰ وہاں آرام
آرام سے اطمینان سے سونا نصیب کریں گے، اور ہر انسان یہ جانتا ہے کہ کچھ راحت حاصل کرنی ہے تو کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑے گی۔ اگر ہمیں اچھی زندگی چاہیے تو اس کے لیے محنتیں کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، حرکتیں کرنی پڑے گی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیٹ ایک بنایا ہے اور اس کے ساتھ دو ہاتھ بنائے، کہ دونوں ہاتھوں سے محنت کر کے اپنے اس ایک پیٹ کو پالنا ہے، بھرنا ہے۔ محنتیں کرو، محنتیں شرط ہیں، اور پھر اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کیجیے۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، کیسے بھی کر کے کٹنے والی ہے۔ ہم سے پہلے لوگ تھے، دنیا سے چلے گئے، ہمارے بعد بھی لوگ آئیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، ہم بھی یہاں رہنے والے نہیں ہیں۔ تو ایمان والے کے لیے اللہ نے جو وعدے رکھے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو زندگی گزارنے کے جو طریقے، جو سلیقے بتائے، سکھائے، اگر کوئی مسلمان اس کو فالو کر لے، اس پر عمل کر لے، اس کو پکڑ لے، اس پر چل لے، تو فرمائے کہ وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا جائے گا، کامیابی اس کے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ ہر چیز کے لیے محنتیں کریں، اس لیے تو 5 وقتہ نمازیں رکھی کہ بھئی 5 وقت کی نمازیں تو پڑھ کر دو، تاکہ اپنے ایمان کا، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا جائے۔ جلسے جلوس میں بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، ابھی ربیع الاول کا جلوس نکلے گا، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے نمازیں پڑھ کر بتائی، حالت مرض میں، بیماری میں بھی نماز کو قضا نہیں ہونے گی، اور یہ نبی کے نام پر نمازیں چھوڑ رہا ہے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ بات ہماری یہی چل رہی تھی، ایذائے مسلم، کہ انسان 2 طریقوں سے، 2 چیزوں سے دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہے، ایک زبان سے اور ایک ہاتھ سے۔ ہاتھ سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے افعال سے، ہمارے اعمال سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ جلوس نکالیں گے، راستے بند ہوں گے، ٹریفک ہوگی، آنے جانے والے، گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوگی، گزرنے والوں میں کوئی بیمار ہوگا، مریض ہوگا، کوئی اپنے تقاضے کو لے کر جا رہا ہوگا، اب راستہ بند ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوگی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال کی وجہ سے سامنے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم سڑکوں پہ آ کر نماز پڑھو۔ اللہ نے نماز کے لیے مسجدیں بنائی، مسجدوں میں آؤ، عبادت کرو۔ اللہ نے مسجدیں نماز ہی کے لیے بنائی، اور یہ سڑکوں پر نکلتا ہے، دیکھا دیکھی جلوس کے اندر نمازیں بھی روڈ پہ ہو رہی ہے، اس میں آدھے کا تو وضو بھی نہیں ہوتا، نماز میں لگ گیا۔ اللہ معاف فرمائے ایسی ذہنیت سے، ایسی حرکتوں سے۔ تو ہمارے بہت سے ایسے اعمال ہیں جس سے ہم دوسروں کو ایذا پہنچاتے ہیں، ایک زبان کا عمل اور ایک ہاتھ کا۔ زبان کا عمل بتایا تھا کہ کسی کو آپ نے وعدہ کر دیا،
کہ بھئی فلاں وقت میں تجھے تیری چیز لوٹاؤں گا یا فلاں وقت میں تجھ سے ملوں گا. اب یہ ایک وعدہ ہوگا. اب وہ ٹائم گزر گیا, وہ وقت گزر گیا, سامنے والا انتظار میں, ہم نے اس کی نہ تو چیز لوٹائی اور جو اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا. یہ زبان کے عمل سے ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی. ہم نے وعدہ خلافی کی, سامنے والے کو انتظار کروایا, اس کی چیز اسے واپس نہیں لوٹائی. یہ ایذاء مسلم. اسلام میں سلام کرنے کو عام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. افشوا السلام, سلام کو رواج دو, سلام کو پھیلاؤ. کوئی بھی مسلمان ہو, اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو, ہماری عادت کیا ہے کہ ہم جسے پہچانتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں اور جسے نہیں پہچانتے اسے سلام بھی نہیں کرتے. دیکھا کوئی مالدار آدمی سامنے سے آ رہا ہے اسے سلام, کوئی غریب آدمی گزر رہا ہے اس کی طرف دیکھتے نہیں. سلام کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام پیش کیا جائے. یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو آپ نے کہہ دیا تو 3 دعائیں دیں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں نازل ہو, اللہ کی طرف سے تم پر برکتیں نازل ہو. یہ کتنی پیاری دعائیں. تو سلام کرنا بھی نیکی, لیکن فرمائیں کہ دیکھیں گے ہم جذبات میں آ کر ہر جگہ سلام نہیں کریں گے. یہاں مسجد میں داخل ہوئے, وضو خانے میں ایک آدمی وضو کر رہا ہے, ہم مسجد کے اندر انٹر ہوئے, داخل ہوئے اور اس کو وضو کرنے والے کو سلام کر دیں السلام علیکم. اب یہ سلام کرنے کی جگہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ آدمی وضو کر رہا ہے, وضو کرنے والے آدمی کو سلام نہ کیا جائے. ہم نے اپنے عمل سے اس کو تکلیف دے دی, وہ ایک عبادت میں ہے, وضو کر رہا ہے, اور ہمارے سلام کی وجہ سے اس کو وضو کے دوران جواب دینا پڑے گا, خلل ہوگا, تکلیف ہوگی. سلام مت کرنا. یا ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی تلاوت قرآن میں مشغول ہے مسجد میں یا گھر میں, ہم نے جا کر اسے سلام کر دیا السلام علیکم. اب یہ بھی سلام کرنے کا مقام نہیں ہے. وہ آدمی تلاوت میں لگا ہوا ہے, تلاوت کر رہا ہے, پہلے سے ایک نیکی کے کام میں مشغول ہے. جب آپ اس سے سلام کریں گے اسے تلاوت چھوڑنی پڑے گی, آپ کے سلام کی طرف جواب دینے کی طرف اسے مشغول ہونا پڑے گا. تو اس بندے کو بھی سلام نہ کیا جائے. یا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھانے والے آدمی کو بھی سلام نہ کرو. حالانکہ یہ کوئی نیکی کا کام تو کر نہیں رہا ہے, لیکن وہ کھانے کے دوران اسے روکنا پڑے گا, لقمہ چھوڑنا پڑے گا, آپ کی طرف مشغول ہونا پڑے گا. ہو سکتا ہے اس کا لقمہ حلق میں ہو, آپ سلام کریں گے جواب دے گا, اسے کھانسی آ جائے, تکلیف پیش آئے, سلام مت کرو. بہت سی چیزیں ہیں ایسی کہ اس جگہ کے اوپر سلام کرنا منع کیا گیا. کوئی آدمی بیت الخلا میں بیٹھا ہے, معلوم ہے کہ وہ اندر گئے, ہم بات سے کہتے ہیں کہ بھائی شبیر بھائی, فاروق بھائی, السلام علیکم. اب وہ تو اندر میں اپنی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے, اس آدمی کو سلام نہ کیا جائے. یہ ہمارے زبان کے عمل ہے. زبان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے, بہت سے لوگوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں. شریعت میں اس کی اجازت نہیں. ہم نے کسی کو کوئی بات کہنی, بات کہنے کا ایک طریقہ, ایک انداز ہوتا ہے. کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو اس کو ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, سامنے والے کی عزت کا خیال رکھا جائے. اس انداز میں اسے کہا جائے
کہ اس کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور ہماری بات بھی اس تک پہنچ جائے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے۔ لیکن ہماری عادت کیا ہے؟ بے ٹوک اس کو زبان پر جو بات آئی دل میں کہہ دیتے ہیں، اور پھر لوگوں سے اس کے تذکرے تبصرے بھی کرتے ہیں۔ میں نے تو اس کو سنا دیا، جو کرنا ہے کرے۔ ارے بھائی، مسلمان کے دل کو آپ نے ٹھیس پہنچائی، بہت بڑا گناہ کیا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی مسلمان کو ٹھیس پہنچانا، اس کے دل کو اذیت دینا، اس کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ یہ زبان بڑی گہری چلتی ہے، چھوٹی سی ہے، چلتی بڑی گہری ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ، اس کا جب نام لیا جاتا ہے تو لوگ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جانے دو یار، وہ آدمی بڑی ٹیڑھی زبان کا ہے۔ ہماری زبان سے ہماری پہچان ہوئی کہ آپ کی زبان کے اندر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، وہ کتنا اچھا انسان ہے، کتنا اخلاق والا ہے، اس کی زندگی میں کتنی انسانیت ہے، اس کی زندگی میں کتنا دین آیا ہوا ہے، اس کی زبان کے چلنے سے پتہ چلا۔ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا، اس لیے زبان سے اس طرح سے کلام کرو، اس طرح سے گفتگو کرو کہ سامنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ ایک دیندار آدمی ہے، یہ ایک اچھا انسان ہے۔ اور بعض مرتبہ پھر ہمارے ہاتھوں کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہاتھوں کے عمل سے۔ وہ بتایا تھا، دو چار مثالیں بھی دی تھی۔ مثال کے طور پر آپ نے یہاں اگر چپل نکالی، اس جگہ پہلے سے چپل رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس کو ہٹا دیا اور اپنی چپل وہاں رکھی۔ آنے والا آدمی پریشان ہوگا، میں نے اس جگہ اپنی چپل رکھی ہوئی تھی، کہاں گئی؟ تلاش کرے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی، یہ ہم نے اس بچے کو تکلیف پہنچائی۔ عام استعمال کی چیزیں جیسے تولیہ ہے، مسجد کا لوٹا ہے، گھر میں استعمال کی چیز جو سب لوگ مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں، ہم نے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا۔ اب جو بعد میں استعمال کرنے والا ہوگا اسے ڈھونڈنا پڑے گا، بھائی یہ چیز یہاں رکھی رہتی تھی، آج نہیں ہے، غائب ہو گئی۔ اب تلاش کرنے کو اس کو جو تکلیف پہنچائی، ہمارے ہاتھوں کے عمل کی وجہ سے ہم نے اسے ایذا پہنچائی، شریعت نے اس کو منع کیا۔ ابھی ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے، آداب، احترام، سب چیزوں کا ڈسپلن ہونی چاہیے۔ آپ یہاں گاڑی لے کر آئے، بائک لے کر آئے، رکشہ لے کر آئے، آپ نے ایسی جگہ پر گاڑی اور اپنی رکشہ اور بائک کو پارک کر دیا، پارکنگ میں ایسی جگہ رکھ دیا کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی، یہ آپ نے گناہ کا کام کیا۔ اس طرح سے پارکنگ کی جائے کہ بعد میں آنے والا آدمی ہمارے پڑوس میں کھڑا کرے، اس کے بعد آنے والا اس کے پڑوس میں کھڑا کرے۔ آپ نے بیچ میں آ کر کھڑی کر دی، نہ آنے والے کو راستہ دکھتا ہے، نہ جانے والے کو۔ ہماری سمجھ کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔ غلط پارکنگ کرنا یہ بھی ایذائے مسلم ہے، گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح ہم نے راستے میں گندگی پھیلا دی، کیلا کھا کر یا فروٹ کھا کر چھلکے پھینک دیے، اب کسی کا پیر پھسل گیا، کسی کو گندگی محسوس ہوئی، یہ بھی ہاتھوں کا عمل ہے اور یہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ انسان اپنے آپ کو ہاتھوں کے عمل سے بھی بچائے اور دوسروں کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانے سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 13 تاریخ سپٹمبر ہے اور ہمارے پارلیمنٹ میں جو وقف ترمیمی بل جو پاس ہونے جا رہا ہے، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے، مہم چلانی ہے۔ وقف کے اندر ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے قبرستان، ہماری خانقاہیں، ہمارے یتیم خانے، درگاہیں، یہ ساری چیزیں اوقاف کی ہیں اور حکومت وہ بل لا رہی ہے کہ اس کے اندر قوانین میں تبدیلی کی جائے گی۔ اس سے نقصان مسلمانوں کا ہوگا، پھر ہماری چیزیں حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گی، اپنی چیزوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے ہمارے پاس آج آخری دن ہے، جتنا ہو سکے ہم اس کے خلاف مہم چلائیں۔
وہاں سامنے دیوار پر باہر نکلیں گے، بار کوڈ لگا ہوا ہے، اپنے موبائل کے ذریعے وہاں پر ای میل بھیجیں کہ بھائی ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے، اس کے خلاف ہمیں مہم چلانی ہے۔ وہاں بچے کھڑے ہوں گے، اگر کسی کو نہیں آتا آپ اپنا موبائل دیجئے، وہاں سے بار کوڈ کے ذریعے وہ ای میل کر دیں گے تو آپ کی رائے حکومت تک پہنچ جائے گی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان جو ہے مہم میں محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنی محنت جو ہر بندے کو کرنی ہے، ہم اپنے جاننے والوں سے، اپنی پہچان والوں سے یہ کام ضرور کروائیں۔ آج آخری دن ہے، جتنا ہو سکے ہم ای میل کے ذریعے اپنی رائے پیش کریں کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائیں، ہماری مساجد، مدارس، خانقاہیں، ہمارے قبرستان، سب چیزوں کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ یہ اوقاف کی چیزیں نہ ہماری ہے نہ آپ کی، یہ تو اللہ کی ملکیت کی چیز ہے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر رکھی ہے۔ جتنا ہو سکے اس کے لیے محنتیں کرے، اللہ تعالیٰ حکومت کو بھی صحیح سمجھ دے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو شاد و آباد فرمائے، یہاں رہنے والے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔